اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتقوا اللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ درود و سلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ حضرات محترم برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کے فضل و کرم سے میں آپ سب عید الفطر کے اس خوشی بھرے موقع پر حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور رمضان مبارک جو بڑی برکتیں، رحمتیں، بخششیں، مغفرتیں لے کر آیا، اور اس ماہ مبارک کی برکت سے ہمیں نماز تراویح پڑھنے، اعتکاف کرنے، نماز شبینہ پڑھنے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ توفیق نصیب ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ٹوٹے پھوٹے سجدے، ہماری ناقص نمازیں، ہمارے ناقص روزے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں نیکی پر، اچھائی پر استقامت عطا فرمائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ عید کی نماز پڑھ کر آپ تشریف لائے تو آپ رو رہے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ تو کسی نے پوچھا امیر المومنین کیا بات ہے، آج عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، تو آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا ھذا یوم عید و ھذا یوم الوعید۔ فرمایا یہ عید کا دن بھی ہے اور وعید کا دن بھی ہے۔ عید تو اس کے لیے ہے کہ جس کے روزے نمازیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی، اس کے لیے عید کا دن ہے۔ وہ مالک ہے، خالق ہے، کوئی ایسی خرابی ہو جائے، کوئی ایسا معاملہ، کوئی ایسی خطا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ روزے نمازیں قبول نہ فرمائے تو پھر عید عید نہیں رہتی، وہ وعید بن جاتی ہے، باعث عبرت، باعث سزا۔ تو اللہ تعالیٰ سے عید کے دن بھی معافی مانگنی چاہیے، یا اللہ ہمیں آج کے دن معافی عطا فرما لے، تو نے ہمیں ہم پر بڑا کرم فرمایا، ہماری بڑی نعمتوں سے نوازا۔ اب دیکھیں نا، اگر اللہ کی توفیق ہی نہ ہو تو بندہ روزہ رکھ سکتا ہے؟ بعض وقت ایسا مرحلہ آ جاتا ہے کہ بندے پر بڑی سخت کیفیت آ جاتی ہے، بھوک بھی، پیاس بھی، گرمی کی شدت ہو جاتی ہے، تو پھر کون سی ذات استقامت دیتی ہے؟ وہ وحدہ لا شریک، اسی کی توفیق سے یہ معاملہ۔ پھر نماز تراویح ہے، رات کو جاگنا ہے، اعتکاف ہے، یہ ساری چیزیں اسی کی توفیق سے ہوتی ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ جو آج کی رات گزری ہے، یعنی جسے ہم عید کی رات کہتے ہیں، حضور نے اسے لیلۃ الجائزہ کہا ہے، انعام کی رات۔ دیکھیں نا، ہم کل یا آج اپنے دوستوں کو ہی دیتے ہیں، اپنے بچوں کو ہی دیتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کو ہی دیتے ہیں، دینی چاہیے، سنت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو اس رات اور آج کا دن عید دیتے ہیں، جائزہ کہتے ہیں انعام کو۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں فرشتوں گواہ رہنا، جس نے بھی قیام کیا، جس نے بھی میری رضا کے لیے روزہ رکھا، جس نے بھی مجھے خوش کرنے کے لیے اعتکاف کیا، صدقہ و خیرات کیا، گواہ رہنا میں نے انہیں عید سے پہلے بخش دیا۔ لیلۃ الجائزہ ہے، انعام کی رات ہے، اللہ تعالیٰ پھر اپنے بندوں کو نوازتے ہیں۔ دیکھیں نا، یہ عید آتی ہے تو ایک خوشی کا سماں بندہ مومن کے گھر میں آتا ہے، اس کے دل میں اترتا ہے، اس کے ذہن میں ایک عجیب سا سکون محسوس ہوتا ہے۔ اور بالخصوص وہ لوگ جنہوں نے روزے رکھے، نماز تراویح پڑھی، اور اللہ کے ایسے ایسے بندے ہیں جو اس چیز کا حق تو کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا،
لیکن ان کے لیے ایک عید کا دن ایسا ہی ہوتا ہے کہ جیسے وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رضا عطا فرما رہے ہیں۔ تو فرمایا یوم عید بھی ہے، یوم وعید بھی ہے۔ تو آج کے دن اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ عید کا دن ہے، اور آج رات شروع ہوتے ہی یکم شوال کی شیطان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ اپنا کام شروع کر دیتا ہے۔ آج کے دن وہ للکاریں لگا رہا ہے کہ کھاؤ، آج تم روزہ رکھو، آج تم روزہ رکھو، تم نے 30 روزے رکھے ہیں، آج کا روزہ رکھو۔ لیکن ایمان والوں کو کیا حکم ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کلو وشربو، آج کے دن تم کھاؤ، آج کے دن پیو، خوشی مناؤ، اور اپنے ارد گرد جو ہے محبت کو تقسیم کرو، خوشی کو تقسیم کرو۔ آج اللہ کا حکم یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں کا، میرے فرشتوں، جب میں نے اپنے بندوں کو کہا کہ بھوک اور پیاس میں رہو، وہ بھوکے پیاسے رہے۔ آج کے دن میں نے کہا کھاؤ پیو، تو وہ کھا پی رہے ہیں۔ یہ ہیں وہ میرے بندے جو میری رضا پر راضی رہتے ہیں۔ جب میں نے اس انسان کو پیدا کرنا چاہا تو تم نے کہا تھا یہ انسان فتنہ و فساد کرے گا، قتل و غارت کرے گا، لیکن میں نے تمہیں اس وقت کہا تھا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ دیکھو میرے بندے میری رضا کے لیے بھوکے بھی رہ رہے ہیں، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، رمضان پاک کا بڑی برکت والا مہینہ میسج کیا دے کے گیا ہے، پیغام کیا دے کر گیا ہے، ہمیں کون سی چیز سمجھا کر گیا ہے، کون سی چیز بتا کر گیا ہے؟ مغفرت بھی، بخشش بھی، جہنم سے آزادی بھی، سارا کچھ، لیکن وہ ایک پیغام بھی دے کر گیا ہے۔ وہ پیغام یہ ہے لعلکم تتقون، تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے دل میں خشیت الہی، تمہارے دل میں تقوی الہی، تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق کام کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ دیکھیں، صبح سے لے کر شام تک انسان حلال چیزوں سے بچا رہتا ہے، پانی پینا، کھانا کھانا یہ حلال ہے، لیکن صبح سے لے کر شام تک نہیں کھاتا، رب کا حکم ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں جس طرح تم رمضان کے مہینے میں میری رضا کی خاطر کچھ وقت کے لیے حلال چیزوں کو چھوڑے رکھا، اب رمضان کے باقی دنوں میں تم نے میری رضا کی خاطر حرام چیزوں کو چھوڑ کے رکھنا ہے۔ ایک مہینے کا جو 29-30 دن کا یہ چلہ ہے، اور یہ جو ایک اللہ تعالیٰ نے یہ پورے مہینے کی ایک تربیت کا سلسلہ بنایا ہے، وہ 11 مہینوں کے لیے، بلکہ ساری زندگی کے لیے، کہ جس طرح تم نے حلال چیزوں کو چھوڑے رکھا میری رضا کی خاطر، تم نے 11 بلکہ 5 ساری زندگی تم نے حرام چیزوں کو چھوڑے رکھنا ہے۔ تو ایک تربیت ہے ایک پورے مہینے کا، اللہ پاک یہ چیز سکھاتے ہیں۔ تو تقوی تمہارے دل میں پیدا، جس دل میں تقوی پیدا ہو جاتا ہے، اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، پھر وہ برائی کا ارادہ نہیں رکھتا، چاہے وہ لوگوں کے سامنے ہو، چاہے وہ لوگوں کے بغیر ہو، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو، اسے پتہ ہے کہ یار میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ دیکھیں روزہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا؟ وہ اس لیے کہ روزہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز ہے جو اللہ جانتا ہے یا اس کا بندہ جانتا ہے۔ ایک بندے نے روزہ نہ رکھا ہو اور میں اس سے پوچھوں یار روزہ ہے، وہ کہے گا جی ہے، مجھے کیا پتہ چلے گا کہ اس کا روزہ ہے؟ میں تو کہوں گا ٹھیک ہے۔ اب رب کو پتہ ہے اس کا روزہ ہے یا نہیں۔ باقی عبادات میں ظاہری طور پر پتہ چل جاتا ہے، مثلا اگر کسی بندے نے نماز پڑھی ہے تو میں اس سے پوچھوں پڑھی ہے، حالانکہ میں نے اسے دیکھا نہیں، تو وہ کہے جناب میں نے پڑھی ہے۔ میں نے فلاں بندے کو پوچھ لیں، ارشد صاحب سے پوچھ لیں، فلانے سے پوچھ لیں، میں ان کے ساتھ کھڑا تھا، میں نے پڑھی ہے۔ اس طرح حج ہے، اس طرح زکوٰۃ ہے، سب کی گواہی مل جاتی ہے۔ اب روزہ اگر آپ سحری بندوں کے ساتھ کر بھی لیتے ہیں، کیا گارنٹی ہے کہ آپ نے سارا دن روزہ قائم بھی رکھا کہ نہیں رکھا؟ ہو سکتا ہے کمرے میں جا کے پانی پی لیا، چلو یار لوگوں کو دکھانے کے لیے روزہ تو رکھ لیا ہے، لیکن چلو پانی پی لیتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہ صرف مجھے پتہ ہے، یہ تمہیں پتہ ہے کہ تیرا روزہ ہے کہ نہیں، اس لیے روزہ میرے لیے، خاص میرے لیے ہے اور میں اس کی رضا دینے والا ہوں۔ تو فرمایا کہ اتنی خوبصورت عبادت ہے تاکہ تمہارے دل میں تقوی پیدا ہو جاتے۔ کمرے میں جاؤ تو تمہارے ذہن میں وسوسہ آئے
کہ یار کوئی نہیں دیکھ رہا، پانی پی لو، کھانا کھا لو، تو تم کس کے خوف کی وجہ سے رک جاتے ہو؟ میرے خوف کی وجہ سے۔ فرمایا باقی دنوں میں بھی اگر تنہائی میں غلطی کا خیال آ جائے، خطا کا خیال آ جائے، تو جس طرح تم اس وقت رک جاتے تھے اب بھی رک جانا۔ یہ تقوی کا درس، لعلکم تتقون یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تمہارے اوپر روزے فرض اسی لیے کیے گئے تاکہ تمہارے دل میں تقوی پیدا ہو جائے، تمہارے دل میں تقوی پیدا ہو جائے۔ حضرت میرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ جناب تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا عرب لوگ جو لمبا لباس پہنتے ہیں۔ آپ نے فرمایا عرب جو ایک لمبے لباس والا شخص جب کسی جنگل سے گزرے تو وہ اپنے دامن کو کانٹوں سے بچا بچا کر گزرتا ہے تاکہ میرے جسم کو، میرے کپڑے کو کانٹے نہ لگ جائیں۔ تو فرمایا کہ اگر وہ اپنے دامن کو کانٹوں سے بچا بچا کر گزر جائے حریت کے ساتھ، فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، ایمان کا لباس عطا فرمایا ہے۔ دنیا کی خطاؤں سے، دنیا کی لغزشوں سے، دنیا کی برائیوں سے، دنیا کی آفتوں سے وہ اپنے دامن کو بچا بچا کے گزرتا ہے، تو ایسے شخص کو متقی کہتے ہیں، ایسے عمل کو تقویٰ کہتے ہیں کہ کہیں میرا دامن داغدار نہ ہو جائے۔ تو فرمایا تقوی کی سب سے خوبصورت قسم یہ ہے کہ بندہ تنہائی میں اللہ سے ڈرے، بندہ تنہائی میں اللہ سے ڈرے۔ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں اپنی جلوت کی فکر نہ کرو، لوگوں کے سامنے تو ہر بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے، پرہیزگار متقی بن جاتا ہے، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ لوگوں کے سامنے ہوں یا لوگوں کے سامنے نہ ہوں، ان کا حالت ایک ہی جیسی ہوتی ہے، ان میں تبدیلی نہیں آتی۔ فرمایا اپنی جلوت کی فکر نہ کرو بلکہ اپنی خلوت تنہائی کی فکر کرو، کیا وہ بھی رب والی ہے، اللہ اس کے رسول والی ہے کہ نہیں ہے؟ جب تم تنہائی میں ہوتے ہو پھر دیکھا کرو کہ میرا رشتہ رب کے ساتھ کیسا ہے، میرا رشتہ اللہ کے رسول کے ساتھ کیسا ہے، میرا رشتہ مخلوق کے ساتھ کیسا ہے۔ اگر اس وقت تمہیں ساری چیزیں مثبت نظر آتی ہیں تو سمجھو ایمان سلامت ہے، ایمان ٹھیک ہے۔ تو میرے دوستو تقویٰ یہ ہے کہ اپنے آپ کو، تو یہ رمضان کا میسج، رمضان کا پیغام یہ ہے کہ تم نے اپنے آپ کو حرام چیزوں سے اس طرح بچانا ہے جس طرح روزے کی حالت میں حلال چیزوں سے بچتے رہے۔ حضرت میرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ اپنے دور خلافت میں جا رہے تھے تو ایک صحرا سے آپ کا گزر ہوا، ایک جنگل سے، تو وہاں آپ نے دیکھا کہ ایک چرواہا ہے جو بکریاں چرا رہا ہے۔ دروشی پڑھیں، دروشی پانی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے دیکھا چرواہا بکریاں چرا رہا ہے۔ آپ دیکھیں یہ تقویٰ کی بہترین مثال ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے چرواہے کو پاس بلایا۔ اب چرواہے کو یہ نہیں پتا کہ یہ وقت کا خلیفہ ہے، امیر المؤمنین ہے، اس کو نہیں پتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ میں ایک مسافر ہوں اور میرے پاس جو سامان تھا وہ کہیں گم ہو گیا ہے، دروشی پڑھیں۔ تو کہیں جو ہے نا وہ گم ہو گیا ہے، تو مجھے اپنی ایک بکری دے دو، میں مسافر ہوں، میں راستے میں ذبح کر کے اس کا گوشت کھا لوں گا، اس کا دودھ بھی دو سکتا ہوں۔ تو چرواہے نے کہا جناب بات یہ ہے ہم مسافروں کی قدر کرتے ہیں، لیکن یہ میرے نہیں ہیں، میں تو خادم ہوں، مالک اس کا اپنے گھر بیٹھا ہوا ہے، میں تو باہر دور جنگلوں میں نے چرانے کے لیے لایا ہوں، تو میں تو نہیں دے سکتا۔ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ یہاں میرے اور تیرے علاوہ کون ہے، یہ بکری مجھے دے دو، گھر جا کر کہہ دینا کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا، کوئی بہانہ لگا دینا۔ اب چرواہے کے ایمان کی گھنٹی بج گئی۔ اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ جب بندہ تنہائی میں ہوتا ہے تو تمہارا ایمان تمہیں رب سے کتنا ڈراتا ہے،
یہ دیکھنا ہے تمہارے اندر ایمان کی کتنی کرنٹ ہے، تمہارے اندر ایمان کا جو ہے وہ کتنا ترازو ہے۔ تو اس چرواہے نے کہا بات یہ ہے مسافر میں اپنے دنیا کے مالک سے تو یہ چھپا لوں گا کہ بکری کو بھیڑیا کھا گیا ہے، لیکن جو میرا مالک وحدہ لا شریک ہے اس سے میں کیسے چھپا سکوں گا، اس لیے میں نہیں دے سکتا، میرے ایمان کو خطرہ ہے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چلے نا آگے تو آپ نے فرمایا یا اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے میری رعایا میں ایک ایسا بندہ بھی پیدا کیا ہے جو تنہائیوں میں بھی تجھ سے ڈرتا ہے، جو صحراؤں میں بھی تجھ سے ڈرتا ہے۔ مجھے اس چیز پر خوشی ہے کہ میری رعایا میں ایک بندہ ایسا بھی ہے جو تجھ سے اس طرح ڈرتا ہے۔ تو میرے دوستو یہ رمضان پاک کا جو فلسفہ ہے وہ تقویٰ ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، خوف کھاتے رہنا، کوئی بھی ایسا کام نہ کرنا جس سے مالک ناراض ہو جائے، کوئی بھی ایسا کام نہ کرنا جس سے اللہ کے رسول کی ناراضگی ہو جائے، کیونکہ یہ دو جگہیں ایسی ہیں اگر یہاں سے کامیابی مل گئی تو دنیا کی ٹھوکریں لگتی رہیں کچھ نہیں ہوتا، اللہ اس کے رسول راضی ہیں۔ یہ جنت کے شہزادوں پر تھوڑی آزمائشیں آئی ہیں، لیکن وہ اللہ کی بارگاہ میں سرور ہوئے ہیں۔ لیکن اگر یہاں سے مار پڑ جائے تو دنیا میں چاہے شہنشاہی بھی ملتی رہے تو بندہ فیل ہے، بندہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلی جو اب ہم سب کی ترجیح ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا مالک ہم سے خوش رہے، ہمارے رسول ہم سے خوش رہیں، ہماری زندگی میں کوئی ایسا پہلو نہ ہو جس سے اللہ اس کے رسول کی حق تلفی ہو، جس سے مخلوق کی حق تلفی ہو۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا اللہ اس کے رسول کے ساتھ تعلق عبادات کی طرف اور اذکار کی طرف بڑا ہوتا ہے، لیکن اللہ کی مخلوق کی طرف ہمارا اتنا اچھا برتاؤ نہیں ہوتا۔ تمہارے والدین ہیں، تمہارے بہن بھائی ہیں، تمہارے عزیز و اقارب ہیں، ان کے ساتھ جس طرح اللہ کے رسول نے رہنے کا حکم دیا ہے اسی طرح چلتے جاؤ۔ وہ تقویٰ، میں قرآن پاک کی آیہ کریمہ تقویٰ کے حوالے سے پڑھ رہا تھا، سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرو گے، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں 3 چیزیں عطا فرمائے گا۔ تقوی کی برکت سے تمہیں 3 چیزیں عطا فرمائے گا۔ ایک تو اور بھی آیات بہت سی بے شمار آیات ہیں تو لیکن یہاں جو اللہ پاک نے 3 اجر عطا فرمائے ہیں وہ یہ ہیں کہ یجعل لکم فرقانا، پہلی نعمت اللہ تعالیٰ تمہیں نعمت فرقان عطا فرمائیں گے۔ اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں کون سی نعمت عطا فرمائیں گے؟ نعمت فرقان۔ فرقان کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اچھائی اور برائی کا فرق بتا دیں گے۔ یہ ایک کم نعمت ہے، بعض کو بندے کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں کام صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں، میں اندھیرے میں ہوں یا اجالے میں ہوں، میں کہاں ہوں، اسے کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ اللہ پاک تقوی کی برکت سے اسے یہ بتا دیتے ہیں میرے بندے یہ صحیح رستہ ہے یہ غلط رستہ ہے، یہ اندھیرا ہے یہ اجالا ہے، یہ روشنی ہے یہ تاریکی ہے۔ تو فرقان کی نعمت عطا فرماتے ہیں۔ دوسری نعمت تقوی کی، دوسری نعمت تقوی کی اللہ پاک فرماتے ہیں وہ یکفر عنکم سیئاتکم، اللہ تعالیٰ تمہاری برائیوں کو مٹا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری برائیوں کو مٹا دیتے ہیں، وہ قادر ہے۔ بندہ ساری زندگی برے کام کرتا رہے، ساری زندگی برے کام کرتا رہے، لیکن ایک جھٹکا لگ گیا اسے، یا اللہ مجھے معافی دے دے، توبۃ نصوح کر لی، یا اللہ مجھے معافی دے دے، معافی دے دے، تائب ہو گیا، اللہ پاک فرماتے ہیں پچھلے سارے گناہ مٹ گئے۔ کس کی وجہ سے؟ خوف خدا کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے، خشیت الہی کی وجہ سے کہ میرا بندہ مجھ سے ڈر کر اس نے چھوڑا ہے، تو فرمایا پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں۔ رمضان پاک میں آتا ہے نا کہ رمضان پاک کی برکت کے حوالے سے کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر، فرمایا کہ رمضان کی راتوں میں جو قیام کرتا ہے اپنی ذات کا احتساب کرتے ہوئے، اپنی ذات کا محاسبہ کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ اس کے پہلو گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ گناہ ہو جانا یہ بندے سے ہو جاتا ہے، لیکن سچے دل سے تائب ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو دوسری نعمت جو تقوی کی ملتی ہے وہ یہ ہے وہ یکفر عنکم سیئاتکم، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو
مٹا دیتا ہے، پردے ڈال دیتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، بڑی پیاری حدیث پاک ہے، اللہ پاک ایک بندے کو بلائیں گے اور اللہ پاک فرمائیں گے کہ یہ غلطی تم نے کی ہے، یہ خطا تم نے کی ہے۔ اللہ پاک فرمائیں گے یا رب العالمین مجھے پتہ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا دنیا کے سامنے میں نے تمہیں شرمندہ نہیں کیا، دنیا کو پتہ نہیں لگنے دیا کہ یہ کام تم نے کیے ہیں تیرے کسی نیکی کی وجہ سے، تو اب تو کیا چاہتا ہے؟ اللہ پاک وہ بندہ کہ یا رب العالمین جس طرح دنیا میں پردہ رکھا ہے محشر میں میرا پردہ رکھ لے، یہاں بھی پردہ رکھ لے۔ اللہ پاک فرمائیں گے میں ستار ہوں، پردے ڈالنے والا ہوں، جس طرح دنیا میں تیرے ابو کا کسی کو پتہ چلنے نہیں دیا، یہاں بھی تیرے ابو پر پردہ ہی نہیں ہے۔ وہ غفور رحیم ہے نا۔ ہماری طرف سے کمی یہ ہے کہ ہم معافی نہیں مانگتے، اپنے گناہ پر اصرار کرتے ہیں، اپنی غلطی کو اصرار کرتے ہیں، نہیں جی میں ٹھیک ہوں، نہیں جی میں ٹھیک ہوں، جو میں نے کیا وہی ٹھیک ہے۔ نہیں، یہاں تو نبی بھی کہتے رہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ دعا مانگا کریں یا اللہ معافی دے دے۔ تو فرمایا تیسری چیز وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہیں نعمت فرقان بھی عطا فرمائیں گے، تمہاری غلطیوں کو مٹا بھی دیں گے۔ آگے یہ نہیں پتہ غلطیاں مٹ گئی بخشش بھی ہونی ہے کہ نہیں، اللہ پاک فرمائیں گے وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت بھی کر دیں گے، بخشش بھی ہو جائے گی۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ فضل فرمانے والا ہے، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ فضل فرمانے والا ہے۔ تو میرے دوستو دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا ہاتھ فضل و کرم فرمائے، ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائے۔ آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سب کو عید کی حقیقی خوشی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے پاکستان کو سلامتی استحکام عطا فرمائے، ہمارے کشمیر فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اب ہم 2 رکعت مختصر سی رکعتیں پڑھتے ہیں۔ تو پہلی رکعت سورہ اپنا تکبیر تحریمہ کے بعد سبحان اللہ